الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق الله العظيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة کسی بشر کا یہ کام نہیں کہ دے اس کو اللہ کتاب اور حکم اور پیغمبری حکمت اور پیغمبری دے ثم یقول للناس کونوا عبادا لی پھر وہ لوگوں کو کہے کہ میرے بندے بن جاؤ من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر میری بندگی کرو ولکن کونوا ربانیین ہاں پیغمبر یہ تو کہتے ہیں کہ ہو جاؤ رب والے بما کنتم تعلمون الکتاب کیونکہ تم سکھلاتے ہو لوگوں کو کتاب وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ اور جیسے کہ تم آپ بھی پڑھتے ہو وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ اور نہیں حکم دے گا کوئی نبی تمہیں کہ تم بنا لو ملائکہ کو والنبیین اور انبیاء کو اربابا رب اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کیا وہ نبی تمہیں کفر کا حکم دے گا کہ بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو مسلمان ہونے کے بعد تمہیں نبی کفر کا حکم دے گا ایسا نہیں ہوگا سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 79 اور آیت نمبر 80 ابھی ہم نے پڑھی ہے ابھی ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ سورۃ آل عمران کے شروع سے ہی ہم نے یہ بات چلائی تھی کہ نجران کا ایک وفد نصارہ کا ایک وفد نجران سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ان کا مقصد تبلیغ تھا اور ان کا مقصد تجارت تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کی جب گفتگو ہونے لگی تو لوگ اکٹھے ہو گئے کہ بیل کے پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کریں گے اب پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسی گفتگو کرتے ہیں اسی گفتگو کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے بیل کا وفد آیا اور لوگ اکٹھے ہو گئے تو ان گفتگو کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصارہ کے ان کے باطل عقائد بتا کر اس کی اچھی طرح تردید کر رہے تھے اور جہاں لوگ اکٹھے تھے وہاں یہود کے علماء بھی اکٹھے تھے جو مقامی طور پر یہود تھے مدینہ کے اندر رہنے والے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہر باطل دعوے کی تردید کر رہے تھے تو ایک یہودی عالم بول پڑا وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی آپ کی بندگی کی جائے آپ کی بھی عبادت کی جائے یہ یہودی نے الزام لگا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے اس نے بات کی تو اللہ نے یہ آیات نازل فرما کے انبیاء کی عصمت بیان فرمائی ہے فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ کسی بشر کا یہ کام نہیں وہ بشر جس کو اللہ نے کتاب عطا کی ہو حکمت عطا کی ہو نبوت عطا کی ہو تو اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کہے کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ تم اللہ کو چھوڑ دو میری بندگی کرو میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر یہ کسی بشر کا کام نہیں قرآن حکیم یہاں انبیاء کو بشر کہہ رہا ہے اور بشر کہنا یہ انبیاء کی توہین اور تنقیص نہیں ہے بلکہ انبیاء کے لیے اعزاز ہے کیونکہ اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ مخلوق جو اللہ نے مخلوقات میں سے پیدا کی ہے خالق تو وہ اللہ ہے اللہ کے بعد جس مخلوق کا درجہ ہے وہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ درجہ پانے والے انسان ہیں جس کو بشر کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان بشریت میں سے قافلہ انسانیت میں سے میں نے جن انسانوں کا انتخاب کیا تو وہ بشروں کے اعلیٰ افراد ہیں افضل البشر ہیں وہ بشریت میں سے اعلیٰ مقام پانے والے ہیں وہ انبیاء ہیں وہ انبیاء ایسے نہیں ہیں کہ جن کو میں نے بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ مخلوق سے کٹ کر
خالق کی طرف لائیں۔ ان کا منصب بھی یہی ہے، ان کا مشن بھی یہی ہے، ان کا پروگرام بھی یہی ہے کہ مخلوق کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، مخلوق سے کٹ کر خالق کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو انبیاء کو اللہ نے بھیجا، تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جس انسان کو میں نے نبی بنا کر بھیجا، اس کو کتاب عطا کی، اس کو حکمت عطا کی، اس کو نبوت جیسا منصب عطا کیا، فرمایا وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ ما کان لبشر، اللہ نے بشر کو، کسی بشر کو یہ طاقت نہیں دی۔ قرآن حکیم نے دوسرے مقام پر اور واضح فرما دیا، انما انا بشر مثلکم، اے میرے محبوب آپ فرما دیے میں انسان ہوں، بشر ہوں تمہاری طرح۔ اور دوسرے مقام پر سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، اے امی عائشہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے اخلاق کیسے تھے، کیا بتاتی ہیں؟ انہوں نے حدیث پاک کے اندر فرمایا، بشرم من البشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں میں سے انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر کے اندر آتے تھے، اب بکری کا دودھ خود دوتے تھے، اپنی جوتی کو خود ٹانکا لگاتے تھے، اور گھر کے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہماری معاونت کرتے تھے۔ تو بشر حدیث پاک کے اندر بھی واضح طور پر آ گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اعزاز کے فخر کے طور پر اللہ نے فرمایا، انی خالقم بشرا من طین، احسان جتلاتے ہوئے کہ میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم بشر ہو گئے اور پھیل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بشریت کو ایک اعزاز دیا ہے۔ تو بشر ہونا، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا، یہ بندے کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے، یہ اس کی بندگی کے لیے۔ اور پھر عقل بھی یہی چاہتی ہے کہ انسانوں کی طرف انسان ہی آئیں۔ جب ہم انسان ہیں، ہماری طرف اگر کوئی فرشتہ بھیج دیا جاتا، وہ تو کھانے سے پاک ہے، وہ تو پینے سے پاک ہے، وہ تو شادی بیاہ سے پاک ہے، اس کو تو کوئی ضروریات نہیں۔ اللہ نے اگر کوئی فرشتہ بھیج دیتا تو انسان یہ کہہ اٹھتا، اس کو تو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ رزق اس کی تلاش اس کو نہیں کرنا پڑتا، اس کے جو ہے نا اسباب ایسے نہیں اختیار کرنے پڑتے جو انسان اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قافلہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے انسان کامل کو انہی کی طرف مبعوث فرمایا۔ اس لیے واضح فرمایا، ما کان لبشر، کسی بشر کا یہ کام نہیں، کسی انسان کا یہ کام نہیں جس کو اللہ حکمت دے، کتاب دے اور نبوت دے، اور وہ لوگوں کو یوں کہے کہ میری مانو اللہ کی نہ مانو، میرے بندے بن جاؤ اللہ کے بندے نہ بنو۔ ایک حکومت کسی آدمی کو بطور ملازمت بھرتی کرتی ہے، وہ اس کی جانچ پڑتال کرتی ہے، اس کی قابلیت دیکھتی ہے، قابلیت دیکھنے کے بعد یہ دیکھتی ہے کہ ہمارا وفادار بن کر رہے گا یا نہیں۔ اگر وہ وفادار بن کر نہیں رہتا، اس کو عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ کسی نبی نے، اللہ تعالیٰ کے جو نبی تھا، اس نے اپنا منصب چھوڑ کر لوگوں کو یوں کہا کہ تم اللہ کی بندگی نہ کرو، میری بندگی کرو، تو گویا کہ یہ اعتراض نبی پر نہیں، اللہ کے علم پر ہے کہ اللہ نے ایسے آدمی کو منتخب کیا جس کے بارے میں اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ میری بغاوت کر جائے گا، اور اللہ کے علم پر شک کرنا یہ کفر ہے۔ لہذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبیوں سے ایسا کام ہو نہیں سکتا، نبی اللہ کی نافرمانی کر نہیں سکتے، انبیاء اللہ کی حکم عدولی کر نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام اور شرف دیا ہوتا ہے، اور اللہ خود فرما رہے ہیں، ما کان لبشر، کسی انسان کا یہ کام نہیں۔ تو جب نبی نہیں کر سکتے، نبی نہیں کہہ سکتے کہ میری بندگی کرو، نبی کے بعد صحابہ کا درجہ ہے، اہل بیت کا درجہ ہے، نبی کے بعد تابعین تابعین، اور یہ پھر فقہاء محدثین، ان کا درجہ ہے، تو یہ کہاں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بندگی کرو؟ یہ کہاں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے در پر آ جاؤ، اللہ کا در چھوڑ دو اور ہمارے در پر آ جاؤ؟ تو لوگ کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ آج کل جاہل لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو اللہ سے ہٹا کر اپنی طرف لا رہے ہیں، آؤ بھائی اس طرف آؤ، وہاں سے آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ تو یہ انبیاء کا منصب نہیں ہے۔ انبیاء کو یہ دعوت دینے کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ سے ہٹا کر مخلوق کی طرف لے جائیں۔ تو بعد والے وہ کون ہوتے ہیں؟ لوگوں کو آج کل جہالت کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ دیکھو جو نام نہاد پیر بنے ہوئے ہیں، نام نہاد جن لوگوں نے جھنڈے لگائے ہوئے ہیں، وہ کیا کروا رہے ہیں؟ مساجد کے اندر قوالیاں ہو رہی ہیں، مساجد کے اندر مساجد کے اندر جو ہے نا وہ جھمرے ماری جا رہی ہیں، مساجد کے اندر ناچ گانا شروع ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اور لوگ ان کے پاؤں کو چوم رہے ہیں، ان کو سجدے کر رہے ہیں۔ نبی کو تو اجازت نہیں کہ وہ کہے کہ مجھے سجدہ کرو، اور یہ جو بعد میں اسی نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ دار ہیں، یہ کیسی جہالت کی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، یہ مضمون نہیں ہے۔ فرمایا ما کان لبشر، کسی بشر کا یہ کام نہیں، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ اللہ نے اس کو کتاب دی ہو اور حکمت دی ہو، حکمت
نبوت، حکمت، علم کی باتیں، فرمایا والنبوت، اور نبوت جیسا منصب دیا ہو، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، پھر وہ لوگوں کو کہے کہ ہو جاؤ میرے بندے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ دو، ولیکن کونوا ربانیین، ہاں نبی یہ تو کہیں گے کہ رب والے ہو جاؤ، رب کے بن جاؤ، اس رب کے پرستار بن جاؤ، اس رب کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، فرمایا تم تو لوگوں کو خود کتاب کی تعلیم دیتے ہو، جب خود تعلیم دیتے ہو تو تمہیں خود بھی پہلے سوچنا چاہیے کہ کتاب کے اندر کیا بات بیان کی گئی ہے، کتاب کے اندر کیا کہا گیا ہے کہ کوئی نبی یہ کہے کہ میری عبادت کرو، وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اور تم خود کتاب پڑھتے ہو، تم خود سمجھتے ہو، کتاب پڑھتے ہو، پھر کیا تمہیں یہ اجازت ہے کہ تم خود کتاب کو جاننے کے باوجود لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ فرمایا افسوس ہے تم پر، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، اور فرمایا کہ کوئی بشر تمہیں حکم نہیں دے گا، جو اللہ نے بھیجا ہے، جو نبی اللہ نے بنا کر بھیجا ہے، ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ تم ملائکہ اور نبیوں کو رب بنا لو، ملائکہ اور نبیوں کو درجہ ربوبیت پر چڑھا دو، کیا تمہیں کوئی وہ نہیں کہے گا، وہ تمہیں حکم نہیں دے گا؟ کیوں؟ کیونکہ انبیاء کا یہ منصب نہیں ہے، انبیاء تو مخلوق سے کٹ کر خالق کی طرف لے جاتے ہیں، وہ تو لوگوں کو غلط نظریات جو ان کے ہیں ان پر محنت کر کے ان کو اپنے خالق کے ساتھ ملاتے ہیں، اور ملائکہ اور نبیوں کو رب بنانے کا کیا مطلب ہے کہ لوگ جو ہے نا ملائکہ اور نبیوں کو رب کا درجہ دینے لگ جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب کہتے ہیں جو یہود و نصارہ نے اتخذوا احبارہم اربابا من دون اللہ، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار، اپنے مولویوں کو، اپنے پیریوں کو رب بنا لیا تھا، یعنی رب نے جو چیز حلال کی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اور رب نے جو چیز حرام کی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، جو ان کے پیر بڑے حلال حرام کرتے اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ نبی تمہیں حکم نہیں دے گا کہ ملائکہ جو کہیں یا جو ہے نا نبیوں کو رب کے قائم مقام ٹھہرا دو، کہ نبی کے حکم کو جو ہے نا وہ رب کے حکم کا درجہ دینے لگ جاؤ۔ وہی معنی تو ٹھیک ہے کہ رب کا وہ حکم پہنچا رہے ہیں، لیکن یہ معنی کہ ہمیں رب بنا لو، نبی کہیں ہمیں رب بنا لو، ملائکہ کہیں ہمیں رب بنا لو، فرمایا یہ کبھی حکم نہیں دیں گے، ملائکہ کبھی نہیں کہیں گے کہ مجھے رب بنا لو، ولا یامرکم، یہ نبی تمہیں کبھی حکم نہیں دیں گے کہ مجھے رب مان لو، ملائکہ کو رب مان لو، یہ کبھی حکم نہیں دیں گے، یہ کبھی، ہاں یہ کہیں گے کہ ربانیین، رب کے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ۔ اور یامرکم بالکفر، کیا نبی تمہیں کفر کے حکم دے گا بعد اذ انتم مسلمون، جبکہ تم فرما بردار بن چکے ہو؟ نبی کا منصب یہی ہے کہ لوگوں کو مسلم بنانا، لوگوں کو اسلام کی طرف لے آنا، لوگوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے آنا، یہ تو نبی کا منصب ہے۔ اور جب تم یہ منصب پہ آ چکے ہو تو پھر تمہیں نبی گمراہ کرے گا؟ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ یامرکم، کیا نبی ایسا حکم دے گا؟ فرمایا نہیں، ایسا حکم نہیں دے گا بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔ نبیوں کا یہ منصب نہیں ہے، نبی تو بڑے اعلیٰ عہدے پر ہیں، اگر وہ یہ کام کریں تو پھر اللہ کے علم پر ذات آتی ہے، اور اللہ کے علم پر شک کرنے والا آدمی وہ مسلمان نہیں رہتا۔ ولا یامرکم، یہ نبی تمہیں کبھی حکم نہیں دیں گے کہ مجھے رب مان لو، ملائکہ کو رب مان لو، یہ کبھی حکم نہیں دیں گے، یہ کبھی، ہاں یہ کہیں گے کہ ربانیین، رب کے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ۔ اور یامرکم بالکفر، کیا نبی تمہیں کفر کے حکم دے گا بعد اذ انتم مسلمون، جبکہ تم فرما بردار بن چکے ہو؟ نبی کا منصب یہی ہے کہ لوگوں کو مسلم بنانا، لوگوں کو اسلام کی طرف لے آنا، لوگوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے آنا، یہ تو نبی کا منصب ہے۔ اور جب تم یہ منصب پہ آ چکے ہو تو پھر تمہیں نبی گمراہ کرے گا؟ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ یامرکم، کیا نبی ایسا حکم دے گا؟ فرمایا نہیں، ایسا حکم نہیں دے گا بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔ نبیوں کا یہ منصب نہیں ہے، نبی تو بڑے اعلیٰ عہدے پر ہیں، اگر وہ یہ کام کریں تو پھر اللہ کے علم پر ذات آتی ہے، اور اللہ کے علم پر شک کرنے والا آدمی وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اللہ ہمیں ہدایت میں